بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ آج 8 فروری ہے اور الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں، نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، یہ رات تک اور کل تک بھی بلکہ چلتا رہے گا۔ جس طرح کا الیکشن ہوا سب نے دیکھا جو ہوتا رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس کیا آئیں گے۔ میں بڑے بڑے جو حلقے ہیں ان پہ بات کر لیتا ہوں کہ ان سے یہ امیدوار تھے اور کون جیتے گا۔ ان کے ریزلٹ جب آئیں گے تو وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ السلام علیکم محمد اسامہ علی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ٹھاک؟ وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر سر، ٹھیک ٹھاک سر۔ کچھ بڑھ گئے حلقوں پر میں نے کہا آج بات کر لی جائے، الیکشن آ گئے ہیں تو سب سے پہلے میں نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا NA 130 میں مقابلہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا؟ دیکھیں، مرکری کے مقابلے میں سن آئے گا تو سن جیتے گا۔ یہ اگر نیم نمبرولوجی سے بات کریں اچھا، تو یاسمین جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوں گی ان کے مقابلے میں نیم وائز۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، ورسز اطاولہ تارڑ۔ اطاولہ تارڑ۔ اچھا، جی بلاول صاحب کتنے خواب لے کے ہیں کہ میں لاہور سے جیتوں گا؟ یار اب ایک بات سمجھیں، نہ ہم خوابوں کو دیکھیں گے تو پزل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا آج تو نواز شریف صاحب کا بھی فون آیا ہوا تھا مجھے، کل بلاول صاحب کا آیا ہوا تھا اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ کہ السلام علیکم، میں میاں محمد نواز شریف، اور آپ کو جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے تو کے ووٹ دیں؟ لیے اچھا تو اس سے تو لگ رہا ہے بھی سارے زور لگائی جا رہے ہیں۔ خان کی نہیں آئی کال، باقی سب کی آئی ہے، اور میں بڑا ناراض ہوں کہ یار دیکھو نواز شریف کی بھی کال آ گئی، بلاول کی بھی آ گئی، لیکن خان صاحب کی نہیں آئی۔ ان کے لیے ہم اتنے پروگرام کرتے رہے اور انہوں نے کال کر کے کوئی نہیں بادر کیا۔ نہیں سر، وہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کا ووٹ پکا ہے ہماری طرف۔ میں تو حیران ہو گیا۔ دیکھیں ووٹوں میں مجھے نہ لایا کریں، میں نے ہمیشہ بتایا، بار بار بھی ذکر کرتا ہوں، میں اس کو عقل نہیں مانتی۔ ایک PhD کا بھی انگوٹھا ویسا ہی، ایک ریڑھی لگانے والے کا بھی انگوٹھا کی وہی بات، سمجھ دیں؟ بالکل۔ اس کو بھی چھوڑ دیں تو پھر سارے پروفیسرز، ہمارے پاکستان کے انٹلیکچوئلز، ٹیچرز جو معمار ہیں قوم کے، ان کے بھی ووٹ کی وہی وقت، ان کے نکمے ترین اسٹوڈنٹ کے بھی ووٹ کی وہی وقت۔ تو یہ کیسا مطلب ہوا؟ اس سے تو مطلب اگر یہ گدھے زیادہ ہو جائیں گے تو جیت جائیں گے، تو یوں تو سسٹم نہیں چلتے، پھر ایسے ہی ہونا جو سارا ہوتا ہے۔ تو شاید اسی لیے کوئی مجھے لگتا ہے کہ جو شاید اس معاملے میں میرے جو وہ ادارے جو ان کو کبھی کھلی چھوٹ نہیں دیتے، تو شاید اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار ان لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ NA 64 سے کیسرا الہی صاحبہ بمقابلہ چودھری صالح حسین خاندان میں مقابلہ ہے۔ جی نیم وائز تو کیسرا جو ہے نام Q سے ہے، QS سے بھاری ہو سکتا ہے۔ اچھا، جی چانسز ہیں کہ یہ ون کر دیں؟ اب دیکھیں، ہم جب دیکھتے ہیں نا جب نیم وائز، تو آپ لوگوں کو چلو یوں بھی بتا دیتا ہوں، جو سن کے نیم ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں ڈومینیشن کے لیے اور ہمیشہ اوپر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سن کے نیم جو نمبرز ہیں وہ بنتے ہیں AIJQY۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جب بھی کوئی نمبرز آئیں گے تو وہ دبیں گے، کوئی بھی ہو، سن سب سے زیادہ نمایاں رہتا ہے۔ عاصم A، قمر Q، عمران I، ٹھیک؟ جتنے بھی آپ اپنے چلیں ٹاپ نیم دیکھتے جائیں، قاضی Q، جس کے بھی شروع میں یہ لگ رہا ہوگا اس نے ایک تو سرکاری نوکری پلس کمپٹیشنز میں آگے پلس ڈومینیٹنگ اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ اپنے ٹاپ پروفائلز کے نام دیکھتے جائیں جتنے بھی، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہی ملیں گے۔ اب آ جائیں کہ جب ہم ان کو کسی سن نمبر کے ڈیجٹ الفابیٹ کے سامنے جب دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے اب کیسرا سن ہے، لیکن ایس بھی جوپیٹر ہوتا ہے۔ جوپیٹر سب کا گرو مانا جاتا ہے، استاد مانا جاتا ہے، لیکن جو ڈومینیشنگ ورڈ ہے وہ Q ہے۔ NA 73 سے سیدہ نوشین افتخار کا مقابلہ ہے علی اسجد ملی سے۔
سیدنا نوشین افتخار ویسے جیتی ہوئی بھی ہیں پہلے الیکشن نوشین نون لیگ سے. اچھا، اور سامنے کون ہے این کے؟ علی اسجد ملی. علی اسجد ملک. نہیں، علی کا چانس ہوگا. اچھا چلیں، آپ کو لگتا ہے تو ویسے آپ نے تو آپ لوگ دیکھیں اب پھر ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہم نے تو اپنی میر کے پاس آپ جائیں کسی ان کے پاس، جیسے کہتے ہیں جنہوں نے، بلکہ میں اگلے دن غور کر رہا تھا یار کوکب صاحب، یہ سارے پوچھ تو ان سے بھی یہی رہے ہوتے ہیں آپ کے خیال میں اب آگے کیا ہونے والا ہے. ہم سے بھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یا تو اب ہمیں تجزیہ کار ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ بھی یہی پریڈکشنز ہی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کو اسٹرالوجر ہو جانا چاہیے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے ہمارا کنفلکٹ آ رہا ہے. نہیں، آپ تو ناموں سے اور کیلکولیشن سے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے وہ لفافہ سے بتا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ہمیں تجزیہ نگار بھی کر لینا چاہیے. کئی لوگ کہہ رہے تھے آپ تجزیہ کر رہے تو بھئی ہمارا ناک بہتا ہے، بھئی ہم اگر کر لیں تو اچھا نہیں ہے. وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ہمارا سورس کئی ہوں گے، ان کا اسٹرالوجی تو نہیں ہوگا کم از کم، ایسے ہی یا کوئی اور روحانی معاملات نہیں ہوں گے، ایسے ہی ان کا تو صرف ڈیٹا ہوگا یا لفافے ہوں گے. ہمارا کم از کم یہ ہے کہ بھائی ہم اسٹرالوجی سے، نمبرولوجی سے تیر تکے بھی ماریں گے نا تو ان سے اچھے ماریں گے. بالکل ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں. اب جیسے اس الیکشن کے بارے میں نے کئی دفعہ ایکسپلین کیا کہ میں ابھی تک بھی اس میں ہوں کہ یہ کبھی بھی مطلب خطرے کی زد میں ہے. بالکل جیسے کہ آپ کو پتا ہو کہ بادل، کالے بادل آئے ہوئے ہیں اور بڑی اس بادلوں کا رنگ دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کبھی بھی برس سکتے ہیں. ہو جائے گا نا. بالکل. اب آپ کو اگر آپ کوئی ایسی کوئی چیز لے کے بھیگنے کے، کاٹن کا سوٹ پہن کے باہر جانے والے ہیں پیدل اور بغیر کسی اس کے، تو کتنا چانس ہے اگر یہ پتا چل جائے کہ آپ نے کتنا پیدل چل کے جانا ہے بھیگنے کا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے آپ نہ بھیگیں، بالکل ہو سکتا ہے بارش ہی نہ ہو، یہ آخری ٹائم تک چانس رہیں گے. ٹھیک، کئی دفعہ بچپن میں ہوا، بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے اس میں بارش کو دیکھ کے، اور وہ بادل آئے تیز، بس وہ تھوڑی سی قطرے گرے اور وہ آگے، پھر سورج نکل آیا. بڑا عجیب مذاق ہوا. لیکن ایک بطور اسٹرالوجر جو پریڈکشنز کی صحیح سینس ہے وہ یہی بنتی ہے کہ آپ آنے والے جو خطرہ منڈلا رہا ہو اس کو جیسے کہتے ہیں ریڈ کریں اور بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ لوگ حفاظت کی دعائیں، اپنی پریکاشنری میئر لے لیں. بس اتنا سا کام ہے. کوئی ہمارا کوئی ضد یا مقابلہ نہیں ہے. حرف آخر پھر خدا، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا عذاب آنا ہے، میں نے اس قوم پہ بھیجنا ہے، اور انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا پہلے. ایسے ہی ٹھیک، عذاب نہیں آیا. ایسے ہی قادر مطلق ہے، کہانی ادھر سے ہی ہے، ادھر ہی ختم ہے. بالکل. اب ورنہ نبی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے مجھ سے غلط بیانی کی. ایسے ہی ٹیکنیکلی آپ کہہ فیصلہ تو ان دی اینڈ اللہ کا ہی ہے نا. لیے اللہ الصمد بے نیاز ہے ہر اس چیز سے جس کے قید میں آپ ہم ہیں. وہ ذات ہر اس چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے رویوں کا، آپ کے ہونے کا یا نہ ہونے کا. اور یہ جو کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں ہر چیز اللہ کے کھاتے میں ڈالی جا رہے ہیں، بس اللہ کا، یار اللہ نے تو نعمت تمام کر دی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگوں کے لیے انعام کر دیا، امام الانبیاء آپ کو دے دیے، کہانی ختم کر دی، اس کے بعد تو اب آپ کا کام ہے اس راستے پہ چلیں یا اس راستے پہ. یہ ڈیلی اسی کے کھاتے میں ڈالی جا رہے ہیں. جہاں اسلام آباد کو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا کراچی صبح ہوگی. یار کیسے دماغ ہے بھائی، اور اللہ خیر کرے گا کل ہم کراچی ہوں گے. یار جس جی ٹی روڈ پہ منہ کیا ہوا یہ اسلام آباد کو جا رہی ہے بھائی، اس پہ انشاءاللہ بھی کہہ لو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پہ توکل علی اللہ بھی کہہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے حجت تمام کر دی آپ کو دو راستے بتا کے. جو نیکی تھی، مشکل کشائی تھی، اس کی رحمت تھی، وہ ہو چکی. اب تو کہانی آپ کے اس پہ چلنے کی ہے. بالکل ایسے. تو اسی طریقے سے جو یہ آپ اس کی جیسے اب حلقوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں ہماری جو پرسپیکٹیو ہے نا، اس میں ایک ڈیٹا نہیں ہوتا. ہم نے اب نمبرولوجی سے بھی دیکھا، اس سے بھی. ہاں یہ ضرور ہے ان کی طرح ہمارے پاس جیسے اب یہ نام لیے میں نے سنے ہی نہیں، کیسرا نام نہیں سنا میں نے ابھی، آپ نے سالک کا کبھی پتہ ہی نہیں مجھے کہ یہ حلقہ کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے. بلکہ ہمارے پاس تو وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے.
وہ لے لیتے ہوں گے ادھر کے چودھری کو فون کر کے, ہاں بھائی کیڑا پاری جا رہا ہے, کیڑا وہ جا رہا ہے, سمجھ لیں. ہمارے پاس تو وہ بھی سارا نہیں ہوتا سین. ڈیرہ غازی خان NA 185-2 زرتاج گل صاحبہ ہیں آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ. اب ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ. سردار دوست محمد کھوسا پیپلز پارٹی سے ہیں, سردار ذوالفقار علی خان کھوسا آزاد امیدوار ہیں. دوست نہیں, زرتاج بھاری پڑ سکتی, بھاری پڑ سکتی, یعنی کہ ان کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. NA 148 ملتان 1 کا حلقہ ہے. بیرسٹر تیمور ملک آزاد پی ٹی آئی سے ہیں, احمد حسین ڈھیڑ مسلم لیگ نون سے ہیں, اور سید یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی سے. یوسف رضا گیلانی صاحب وائے. ابھی تو آپ لوگوں کا سر ہوتا ہے احمد حسین ڈھیڑ, اور ان کا پڑے گا ٹائی. اچھا, ان کی یوسف رضا صاحب کی اور احمد حسین ڈھیڑ کی. ٹھیک ہے. لیکن وہ ٹائی جو ہے وہ پاسبل ہے کہ اس دفعہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ کر جائیں, کیونکہ ان کی جو اصل میں اس کی, میں وہ سما پہ گیا تھا تو برتھ چارٹ دیکھا تو انہوں نے ڈیٹ آف برتھ سے, تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ گیلانی صاحب کے چانسز زیادہ ہیں احمد حسین صاحب سے. اچھا چلیں. NA 149 ملتان 2 کا حلقہ ہے یہ. ملک عامر ڈوگر آزاد پی ٹی آئی سے ہیں, رضوان احمد ہانس پیپلز پارٹی سے ہیں, جہانگیر خان ترین استحکام پاکستان پارٹی. JAI کے وہ ٹف مقابلہ ہوگا, دونوں ہی ڈومینیٹنگ ہیں, یہ پھنسے گا. اچھا, ہاں, اتنا ایزی نہیں ہوگا کہ وہ کہے میں ایزی لے جاؤں گا, یا جہانگیر صاحب کہیں کہ میں تو اب اس ٹائم جیسے کہتے ہیں ہراول دستے کا اولین سپاہی ہوں. تو اس پہ آپ پریڈکشن نہیں دینا چاہیں گے؟ نہیں, اس پہ پریڈکشن کس طریقے سے ہونی ہے کہ اب ان کی یا تو ہمارے سامنے ہو وہ برتھ چارٹ ہو, تو پھر زیادہ وہ نمرولوجی تو یہی کہہ رہی ہے, نیم نمرولوجی کے دونوں ہی ڈومینیٹنگ وہ ہیں, جے بھی آگے اے ہے. چلے میں اس کو پاس کر کے نیکسٹ پہ آ جاتا ہوں. ہاں ضرور. NA 150 ملتان 3 سے زین قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں, آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ, اور جاوید اختر مسلم لیگ نون سے, اور رانا محمود الحسن پیپلز پارٹی سے. جاوید اختر تو وہ زیادہ بھاری ہیں, نام وائز تو وہ بھاری ہیں. اچھا, ہاں, ادھر سے جاوید کا جے آ گیا, اختر کا اے آ گیا, ڈبل. اور ایک زین قریشی ہے. ہاں, زین جو ہے زین کیتو کا مانا جاتا ہے 7 نمبر کا. 7 کی اصل میں خاصیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جادوئی نمبر ہوتا ہے, یہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے, لوگوں کے لیے کرنے والا ہوتا ہے. زین بیسیکلی تو جو پرسنالٹی ہوگی یہ اچھی لوگوں میں وہ ہوگی, کرنے والی, کچھ دینے والی. لیکن مقابلے میں اب دونوں ہی اس کے ڈومینیٹنگ نیم ہے. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اسی کی سائڈ پہ جائے گا. کس کی سائڈ پہ؟ جو سامنے والا ہے ان کے. جاوید اختر مسلم لیگ نون سے ہیں, زین قریشی آزاد پی ٹی آئی. آزاد پی ٹی آئی, تو ان کی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چانسز ہیں, اتنا ون سائیڈڈ نہیں ہوگا, یہ انہی کی طرف جائے گا. مسلم لیگ نون والے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی طرف جا سکتا ہے یہ. اچھا, ان کی طرف جا سکتا ہے. حالانکہ یہ جو شاہ صاحب کی اس وقت کی پرفارمنس ہے وہ تو یہی کہتی ہے حق تو انہی کا بنتا ہے کہ زین ہی جیتے, جیسا وہ پرفارم کر رہا ہے باپ کھڑا رہا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ پہلے اس حلقے میں کون جیتا ہے کون نہیں, لیکن بہرحال اگر نمرولوجی سے ہم اپنا ایمانداری سے کام کریں تو جاوید اختر صاحب جو ہیں, جاوید اختر ہی کا ہے نا, جاوید اختر بالکل, ہاں جی, جاوید اختر صاحب کے چانسز ہوں گے. ٹھیک ہے. NA 166 بھاولپور 3 ہے, مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی ہے نون لیگ سے, کمل شوذب ہیں آزاد پی ٹی آئی سے, اور مخدوم سید علی حسن گیلانی ہیں پیپلز پارٹی سے. یہاں بھی مقابلہ سخت ہوگا, لیکن کس کا پلڑا کمل مون کا نمبر ہے کے, ٹھیک ہے, اور اس کے مقابلے میں جوپیٹر ہے, یہ بھی جوپیٹر کے چانس ہوں گے. کس کے؟ نون لیگ کے مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی. اچھا, سمیع ایسے ہو گیا, اور پیپلز پارٹی سے مخدوم سید علی حسن گیلانی. علی, اچھا, تو یہ تو بھائی یہ تو صحیح ٹف مقابلہ ہے.
جوپیٹر، سن، مون، اور یہی تینوں ٹاپ کرتے ہیں. جب بھی آپ نے کیٹیگری دیکھنی ہو نا کسی بھی لسٹ کی، کہیں بھی کوئی لسٹ لگی ہو، اس میں آپ کو یا مون یہ بی کے آر نظر آئے گا، اے آئی جے کیو آئی نظر آئے گا ٹاپ پہ، اور تیسرا ایس جی ایل اس طرح کے جو نام ہوں گے وہ نظر آئیں گے. اور یہ تینوں ہی وہ ہیں نیک ٹو نیک ہیں. تو ان میں تو اب یہ ہے کہ جس کے برتھ چارٹ اس دن جس کو فیور ملے گی، وہ دن کس کا نمبر وائز کس کو سپورٹ کرے گا وہ اس کا ہوگا. اچھا، لیکن یہ اس پہ بتانا بہت مشکل ہے. مشکل ہے ہاں، کیونکہ اس کے مقابلے میں دیکھیں نا تینوں وہ ہیں جو ٹاپ کے ہوتے ہیں. چلیں. NA53 راول پنڈی 2 ہے. چودھری نثار علی خان صاحب آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں. قمر الاسلام راجہ مسلم لیگ نون کے وہ ہیں ان کے مقابلے میں. ان دونوں میں اب این کے مقابلے میں تو کیو تگڑا ہے، وہی جو تھیوری ہے اس حساب سے ٹھیک ہے، کیو تگڑا ہے، این تگڑا نہیں. ٹھیک ہے. NA54 راول پنڈی 3 غلام سرور ہیں استحکام پاکستان پارٹی سے، اور چودھری نثار ہیں ان کے مقابلے میں آزاد. جی اور این کا مقابلہ آگے. اس میں بھی جی اور غلام سرور وہ تو جوپیٹر ہوئے، اور این مرکری ہوا. جوپیٹر ہی ہوگا. لیکن ایک چیز ہے، آج کل جوپیٹر کیونکہ اپریل تک ہے ڈاؤن، کسی کے برتھ چارٹ میں وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور صحیح ایکوریٹ اس کے لیے تو. لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو غلام سرور کے چانس ہوں. اچھا. NA55 راول پنڈی 4 کا یہ حلقہ ہے. راجہ محمد بشارت آزاد امیدوار تحریک انصاف کے مائع یافتہ، ابرار احمد مسلم لیگ نون سے، اور عامر محمود کیانی آزاد امیدوار ہیں. یہ جو عامر محمود ہیں یہ کون ہے؟ عامر اے والا، اور دوسرا کون؟ عامر آزاد ہیں، ابرار احمد نون لیگ سے ہیں، اور راجہ محمد بشارت آزاد امیدوار تحریک انصاف سے. محمد ایم چانسز ہیں ان کے بشارت صاحب کے بالکل ٹھیک ہے. NA56 راول پنڈی 5 سے حنیف عباسی صاحب بمقابلہ شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ نون. مرکری ورسز مون. شیخ صاحب کے ہوں گے. اچھا، شیخ صاحب جیل سے جیت جائیں گے بیٹے؟ شیخ صاحب گئی جیل میں جیتنے کے لیے ہوں گے. اچھا، میرا آخری حلقہ آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں. NA52 راول پنڈی 1 ہے. راجہ پرویز اشرف پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اور راجہ جاوید اخلاص ہیں مسلم لیگ نون سے. جے کے چانس بنیں گے. جے کے راجہ جاوید اخلاص کے بندے. ہاں، پی کے مقابلے میں، سیٹرن کے مقابلے میں. ویسے سال تو سیٹرن کے اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا پی پرویز کیا نام ہے؟ راجہ پرویز اشرف. راجہ پرویز اشرف یہ وہی ہے نا جو اسپیکر اسمبلی رہے. وزیر اعظم بھی تو رہے تھے. ہاں، یہ پاسبلٹی ان کی سیٹرن کو اگر دیکھا جائے 2024 تو پھر ہے. لیکن اگر وہی فارمولا جو اصل نمبرولوجی کا اس کو لگائیں تو وہ دوسرا ہی جیتے گا. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. آج بڑے بڑے حلقوں پہ بات کی کیونکہ آج الیکشنز تھے، تو میں نے اس حوالے سے بڑے بڑے حلقوں پہ بات کی، اور دیکھتے ہیں اب ان کے ریزلٹس کیا آتے ہیں. محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.